الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی پیارے بھائی، آپ کا سوال موصول ہوا اور آپ نے ایک حدیث طیبہ بلکہ دو احادیث طیبہ ارسال فرمائی اور اس کی وضاحت چاہتے تھے۔ کہتے ہیں کہ ایک اسلامی بھائی ہے، وہ جاننا چاہتے ہیں کہ جو رفع یدین ہے وہ کرنا درست ہے یا نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تھے تو رفع یدین کرتے تھے۔ اس حوالے سے انہوں نے حدیث طیبہ ارسال فرمائی اور وضاحت جاننا چاہتے تھے۔ اور ایک اور حدیث پاک ہے جس میں ناف کے نیچے ہاتھ باندھتے تھے یا سینے پہ ہاتھ باندھتے تھے، اس متعلق وضاحت چاہتے تھے۔ دیکھیں، سب سے پہلے بتا دوں کہ چاروں امام میں مسائل فروعیہ میں اختلاف ہے، ٹھیک ہے۔ جس سے اگر آپ دیکھیں گے احادیث طیبہ کو تو دونوں طرح کی احادیث طیبہ ملے گی، اور چونکہ چاروں امام مجتہد تھے اور انہوں نے اپنے علم کے مطابق اجتہاد کیا، اور مجتہد کا اجتہاد بھی کار ثواب ہوتا ہے، اگر مسئلہ غلط بھی ہو تو بھی ثواب ہے۔ تو چونکہ ہم لوگ بر صغیر پاک و ہند میں اور بنگلہ دیش میں حنفی زیادہ ہے، امام اعظم ابو حنیفہ کے مقلد زیادہ ہیں، اور دیگر ممالک میں جیسے عرب شریف میں آپ نے کہا تو حنبلی کو ان لوگ فالو کرتا ہے، فقہ حنبلی کو۔ میں بذات خود کئی علماء سے بات کیا، انہوں نے کہا کہ ہم لوگ حنبلی کو فالو کرتے ہیں۔ اسی طرح سے دیگر ممالک میں شافعی لوگ بھی ہیں، ہند میں بھی ہے شافعی لوگ، مالکی لوگ، حنبلی لوگ، حنفی لوگ، لیکن اکثریت جو ہے وہ حنفی کی ہے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک جو قرآن و حدیث سے انہوں نے دلائل پیش کیے، ان کے نزدیک رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت دونوں ہاتھ اٹھانا خلاف سنت ہے اور ممنوع ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے دلیل میں بہت سے حدیث طیبہ وارد ہے۔ نماز میں رکوع جاتے آتے یدین کرنا مکروہ اور خلاف سنت ہے، جس پر بے شمار احادیث اور قیاس مجتہدین وارد ہیں۔ چند احادیث طیبہ میں عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ یہ حدیث طیبہ ترمذی شریف میں، ابو داؤد شریف میں، نسائی شریف میں، ابن ابی شیبہ نے حضرت علقمہ سے روایت کیا کہ ایک دفعہ ہم سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تمہارے سامنے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز نہ پڑھوں؟ بس آپ نے نماز پڑھی، اس میں سوا تکبیر تحریمہ کے کبھی ہاتھ نہ اٹھائے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ابن مسعود کی حدیث حسن ہے۔ اس رفع یدین نہ کرنے پر بہت سے علماء، صحابہ و علماء تابعین کا عمل ہے۔ تو خیال رہے کہ یہ حدیث چند وجہ سے بہت قوی ہے۔ ایک یہ کہ اس کے راوی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جو صحابہ میں بڑے فقیہ عالم ہیں۔ دوسرے یہ کہ آپ جماعت صحابہ کے سامنے حضور کی نماز پیش کرتے ہیں اور کوئی صحابی اس کا انکار نہیں فرماتے، تو معلوم ہوا کہ سب نے اس کی تائید کی۔ اگر رفع یدین سنت ہوتا تو صحابہ اس پر ضرور اعتراض کرتے، کیونکہ ان سب نے حضور کی نماز دیکھی تھی۔ تیسرے یہ کہ امام ترمذی نے اس حدیث کو ضعیف نہ فرمایا بلکہ حسن فرمایا۔ چوتھے یہ کہ امام ترمذی نے فرمایا کہ بہت علماء، صحابہ و تابعین رفع یدین نہ کرتے تھے، ان کے عمل سے اس حدیث کی تائید ہوئی۔ پانچویں یہ کہ امام ابو حنیفہ جیسے جلیل القدر عظیم الشان مجتہد وقت نے اس کو قبول فرمایا اور اس پر عمل کیا۔ چھٹے یہ کہ عام امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس پر عمل ہے۔ ساتویں یہ کہ یہ حدیث قیاس و عقل کے بالکل مطابق ہے، جیسا کہ ہم آئندہ عرض کریں گے انشاءاللہ العزیز، ٹھیک ہے۔ دوسری حدیث پاک ابن ابی شیبہ نے حضرت براء ابن عازب سے روایت کی، قال النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اذا افتتح الصلاة رفع یدیہ ثم لا یرفعها حتی یفرغ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع فرماتے تھے تو اپنے ہاتھ اٹھاتے تھے، پھر نماز سے فارغ ہونے تک نہ اٹھاتے تھے۔
خیال رہے کہ یہ حدیث برا ابن عازب کو ترمذی نے اس طرح نقل فرمایا کہ فی الباب عن البرا۔ تیسرے حدیث پاک ابو داؤد نے حضرت برا بن عازب سے ہی روایت کی ہے کہ میں نے حضور علیہ السلام کو دیکھا کہ جب آپ نے نماز شروع کی تو دونوں ہاتھ اٹھائے، پھر نماز سے فارغ ہونے تک نہ اٹھائے۔ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے سیدنا عبداللہ ابن مسعود سے روایت کی کہ وہ حضور سے روایت کرتے ہیں کہ آپ پہلی تکبیر میں ہاتھ اٹھاتے تھے، پھر کبھی نہ اٹھاتے تھے۔ اسی طرح سے امام حاکم نے بھی، امام بہقی نے بھی حضرت عبداللہ ابن عباس و عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بھی روایت کی ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ 7 جگہ ہاتھ اٹھائے جائیں: نماز شروع کرتے وقت، کعبہ شریف کے سامنے، منہ کرتے وقت، صفا مروہ پہاڑ پر، اور 2 موقف منی و مزدلفہ میں، اور دونوں جمروں کے سامنے۔ یہ حدیث بزار نے حضرت ابن عمر سے، ابن ابی شیبہ نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے، امام بہقی نے حضرت ابن عباس سے، امام طبرانی نے اور امام بخاری نے کتاب المفرد میں عبداللہ ابن عباس سے کچھ فرق کے ساتھ بیان فرمائے ہیں۔ اس کے علاوہ بہت سے احادیث طیبہ ہے جو عرض کیا جا سکتا ہے اس ضمن میں۔ تفصیلی معلومات کے لیے جاء الحق و زہق الباطل حصہ دوم صفحہ نمبر 409-10 کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ اب آئیے اعتراض کی طرف۔ ٹھیک ہے، جو اعتراض کیا جاتا ہے کہ ابو داؤد اور ترمذی اور دارمی ابن ماجہ نے حضرت ابو حمید سعدی سے ایک طویل حدیث نقل کی جس میں رفع یدین سے متعلق عبارت یہ ہے کہ پھر آپ تکبیر کہتے تھے اور اپنے ہاتھ اتنا اٹھاتے تھے کہ کندھوں کے مقابل ہو جاتے، اور اپنی ہتھیلیاں اپنے گھٹنوں پر رکھتے، پھر اپنا سر اٹھاتے، پھر کہتے سمیع اللہ لمن حمیدہ، پھر اپنا ہاتھ اٹھاتے یہاں تک کہ کندھوں کے مقابل ہو جاتے۔ دیکھیں، ابو حمید ساعدی نے جماعت صحابہ میں یہ حدیث پیش کی جس میں بوقت رکوع رفع یدین کا ذکر ہے، اور سب نے ان کی تصدیق کی۔ معلوم ہوا کہ رفع یدین حضور کا فعل ہے اور صحابہ کی تصدیق کو عمل، لہذا اس پر عمل ہم کو بھی چاہیے۔ دیکھیں، اگر یہ حدیث پاک کوئی شافعی یا حنبلی کہتا ہے تو ہم لوگ اس کا خاموش رہیں گے، کیونکہ کسی امام کے قول پہ وہ عمل کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر کوئی غیر مقلد اعتراض کرے جو کسی امام کو نہیں مانتا، تب اس کا جواب دیا جائے گا، اور اس کا جواب یہ ہے، اس کے بہت سارے جواب ہیں۔ ایک یہ کہ یہ حدیث اسناد کے لحاظ سے قابل عمل نہیں، کیونکہ اس حدیث کی اسناد ابو داؤد وغیرہ میں یہ ہے، کیا ہے کہ ہم سے مسدد نے حدیث بیان کی کہ وہ فرماتے ہمیں یحییٰ نے حدیث سنائی، احمد نے فرمایا کہ ہمیں عبداللہ ابن جعفر نے، وہ کہتے ہیں کہ مجھے محمد ابن عمرو ابن عطا نے خبر دی، وہ کہتے ہیں کہ میں نے ابو حمید ساعدی سے 10 صحابہ کی جماعت میں سنا۔ ان میں سے جو عبدالحمید ابن جعفر سخت مجروح و ضعیف ہے۔ دیکھیے، طحاوی دوسرے محمد ابن عمر و ابن عطا نے ابو حمید ساعدی سے ملاقات ہی نہیں کی اور کہہ دیا کہ میں نے ان سے سنا ہے، لہذا یہ غلط ہے۔ درمیان میں کوئی راوی چھوٹ گیا جو مجہول ہے۔ ان 2 نقطوں کی وجہ سے یہ حدیث ہی ناقابل عمل ہے، مگر چونکہ آپ کے موافق ہے اس لیے آپ کو مقبول ہے۔ دوسرے یہ کہ حدیث تمہارے بھی خلاف ہے، کیونکہ اس حدیث میں یہ ہے ثم اذا قام من الرکعتین، یعنی پھر جب 2 رکعت پڑھ کر اٹھتے تو تکبیر فرماتے اور اپنے ہاتھ اٹھاتے یہاں تک کندھوں کے مقابل ہو جاتے، جیسے کہ نماز کے شروع پر کیا تھا۔ تو فرماؤ، آپ 2 رکعت سے اٹھتے وقت رفع یدین کیوں نہیں کرتے؟ تیسرے یہ کہ جب ابو حمید ساعدی نے یہ حدیث صحابہ کے مجمع میں پیش کیا تو ان بزرگوں نے فرمایا کہ جو ابو داؤد میں ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ تم ہم سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے کیسے واقف ہو گئے؟ نہ تو تم ہم سے زیادہ حضور کے ساتھ رہے، نہ ہم سے پہلے تو تم صحابی بنے۔ تو ابو حمید بولے، یہ بے شک ایسا ہی ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ابو حمید نہ تو صحابہ میں فقیہ و عالم ہیں، نہ انہیں حضور علیہ السلام کی زیادہ صحبت میسر ہوئی۔ اور سیدنا عبداللہ ابن مسعود جس کا ہم لوگ حوالہ پہلے پیش کیے ہیں، وہ فقیہ صحابی ہیں جو حضور کے ساتھ سایہ کی طرح رہے، وہ رفع یدین کے خلاف روایتاً کرتے ہیں، تو یقیناً ابو حمید کی روایت کے مقابلے میں حضرت ابن مسعود کی روایت زیادہ معتبر ہے، جیسا کہ تعارض احادیث کا حکم ہے، لہذا تمہاری یہ بات ہی ناقابل
عمل ہے۔ چوتھی ہے کہ ابو حمید ساعدی نے یہ نہ فرمایا کہ حضور نے آخر حیات شریف تک رفع یدین کیا، صرف یہ فرمایا کہ حضور ایسا کرتے تھے، مگر کب تک اس سے خاموشی ہے، ٹھیک ہے۔ تو بہت سا یہ ہوتا ہے بات کہ ایک حکم آیا، فار ایگزامپل حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع یدین کیا ایک بار، ٹھیک ہے، پھر حکم آیا منسوخ ہو گئی وہ، آخر وقت میں جو ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو میں نے حدیث پاک پیش کی، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیشہ رہتے تھے، ان کے نالین برداروں میں سے تھے، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے آخری عمر میں حضور کو جو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، اس کو روایت کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ اس مسئلے میں بھی چاروں امام میں اختلاف ہے۔ ہم لوگ حنفی ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ کے قول پہ ہمیں عمل کرنا ہے۔ کوئی اگر حنفی حنبلی امام احمد بن حنبل کے قول پہ عمل کرتا ہے تو سر آنکھوں پہ، کیونکہ وہ بھی مقلد ہے، ان کا بھی اجتہاد ہے اور اس پر اعتراض نہ کیا جائے گا، ان کو حنبلی کی فقہ کے مطابق عمل کرنے دیا جائے۔ ہم لوگ چونکہ شافعی ہیں تو شافعی میں ہم لوگ ان کی اقتداء کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو خلاصہ کلام یہی ہوا۔ لیکن اگر کوئی غیر مقلد جو کسی امام کو نہیں مانتا ہے، ڈائریکٹ قرآن اور حدیث سے اجتہاد کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا جواب دیا جائے گا۔ اللہ عالم ثم رسولہ العالم عز وجل، و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد۔